تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ سرمئی آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لہجے میں بے یقینی اور تحیر شامل تھا۔ ان سیاہ غلافی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتے اسے اپنے وجود پر برچھیاں سی چلتی محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے آپ پر یقین۔ بھرائے لہجے پر قابو پائے وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے اس شخص کو ایسی تکلیف سے دوچار کر گئی جسے برداشت کرنا اس شخص کے لیے بے حد مشکل تھا۔ میری محبت، میری وفا سب بیکار گئی مطلب؟ وہ مضبوط مرد اپنی لرزتی آواز پر قابو پائے سر کو ہلکا سا خم دیتے بولا، محبت تھی ہی نہیں، چال تھی، فریب تھا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نفرت زدہ لہجے میں کہتے اس کی سچی پرخلوص محبت کو دو کوڑی کا کر گئی تھی۔ تھپڑ کی ایک شدید گونج جرگے کے میدان میں گونجی تھی۔ وہاں موجود ہر نفوس گویا یوں تھا مانو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب کی بے یقین نگاہیں چھٹانگ بھر کی لڑکی پر مرکوز تھیں جس نے سردار ہاشم پر ہاتھ اٹھانے جیسا گناہ سرزد کیا تھا۔ یا تو وہ لڑکی ہاشم خان کے قہر سے ناواقف تھی یا ہاشم خان کی نزدیکی تھی جسے یہ جرأت کرنے کی پاداش میں ہاشم خان محض گھور رہا تھا۔ شرم سے ڈوب مرو تم۔ ایک لڑکی کے کردار کو داغدار کرتے شرم آنی چاہیے تمہیں ہاشم خان۔ روح پر رتی برابر بھی ہاشم کی خون آلود نگاہ کا اثر نہ ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ ہاشم خان جبڑے بھینچے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا، اس قدر زور سے کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگیں۔ تیش کا ایسا طوفان سینے میں سر اٹھا رہا تھا کہ اس کی لپیٹ میں یہ نازک وجود جل کر راکھ ہو جاتا۔ جرگے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ روح کی بات کے جواب میں وہ بے تاثر لہجے میں کہتے روح کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ روح جھٹ پٹا اٹھی۔ چھوڑو مجھے ہاشم خان۔ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ اسے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے نوچتے زخمی کر رہی تھی۔ اگر نہیں چاہتی اس تھپڑ کی پاداش میں یہاں میں کچھ ایسا کر گزروں جو تمہاری نازک جان برداشت کرنے کی اہل نہ ہو تو خاموشی سے ان لبوں پر سجا لو روح ہاشم خان۔ باخدا ہاشم خان کے قہر کا 1% بھی تم برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ سرد سنسنی خیز لہجہ جو سانسیں خشک کر جائے، روح کی جانب پلٹتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے کہتے وہ روح کے وجود پر کپ کپی طاری کر گیا۔ وہ جس قدر بھی مضبوط بن جاتی اپنی اندرونی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ اس شخص کا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے جو بیٹھا تھا۔ وہ واقف تھی اس کی دہشت سے۔ یہ بات الگ تھی وہ کرتی پھر بھی وہی تھی جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا قہر، چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھتے روح نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ہاشم قہر بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کلائی پر اس کی جارحانہ گرفت کے سبب روح سسک اٹھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے ہاشم نے روح کو بے دردی سے اندر دھکیلا۔ روح آنسو ضبط کرتے وحشت کی مورت بنے ہاشم کی جانب دیکھے گئی جو اب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے گاڑی فل سپیڈ سے سڑک پر دوڑا گیا تھا۔ ہاشم میرا ہاتھ چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ تمام راستہ ہاشم کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی آئی تھی۔ اب بھی وہ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑے حویلی میں داخل ہوا تھا جب روح سسکتے ہوئے بول اٹھی۔ کلائی سے اٹھتا درد اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ ہاشم اسی پل پلٹتے اسے دیوار سے لگاتے، اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ تیش کا پارا لمحہ بلمحہ بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ اس لڑکی نے آج حد ہی پار کر دی تھی۔ اس لڑکی کی تمام ناگوار حرکتوں پر صبر کے گھونٹ بھر جاتا تھا۔ کوئی شدید رد عمل نہیں دیتا تھا۔ یہ لڑکی اسے شے پر آج اس پر ہاتھ اٹھانے جیسا سنگین جرم کر گئی تھی۔ جرگے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی عزت تھی اس کی منقوہ۔ چادر میں لپٹی وہ جس طرح مردوں سے بھرے جرگے میں آئی تھی، ہاشم خان تب سے دہکتا تندور بنا تھا۔ روح جو اس افطار پر اپنے بے قابو ہوتے دل کی دھڑکنوں سے عاجز آئی تھی، ہاشم کے یوں قراتے ہوئے پوچھنے پر کانپ اٹھی، کیونکہ تمہیں غلط فیصلہ کرتے
ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے چلے تھے، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم کسی کی زندگی کے فیصلے لیتے پھرو۔ اپنے خوف کو دل ہی دل میں دبائے وہ نڈر انداز میں جواب کو ہوئی۔ اس کا جواب ہاشم کو پتنگے لگا گیا۔ سردار ہوں میں اس گاؤں کا، ہے حق حاصل مجھے کہ میں فیصلے لے سکوں۔ اس کے اطراف میں ہاتھ مارتے وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ روح نے آنکھیں میچھے اس کا یہ جارحانہ انداز برداشت کیا۔ جابر سردار، جس کی ذات میں محض تکبر ہی تکبر ہے، ناحق فیصلے کرتے ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج جو تم کرنے جا رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میری دوست کی زندگی برباد ہو جاتی ہاشم خان۔ اس بار وہ اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ہاشم خان کا ضبط چھوٹا، اس کی ٹھوڑی جکڑے وہ اسے چہرے پر جھکایا۔ اور جو تمہاری دوست کرنے جا رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ اس گاؤں سے بھاگتے وہ اپنے باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ میرے گاؤں کی عزت بھی ملیا میٹ کرنے جا رہی تھی۔ روح گرم سلگتی سانسیں روح کے چہرے پر چھوڑتے وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔ روح کو ان کی سانسوں کے سبب اپنی جلد جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ نگاہوں سے کم شعلوں کی تپش لپک رہی تھی، جو وہ اب اپنی سانسوں سے اسے جلا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ اس کی شادی اس سے دگنی عمر کے آدمی سے کروا رہا تھا۔ ہاشم، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام میں عورت کے پاس اپنی پسند ناپسند کا حق ہے، پھر آپ مرد کیوں اس پر اتنی زبردستی تھوپتے ہیں؟ جبڑے میں دستی ہاشم کی انگلیوں کے سبب وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھی تھی، لیکن جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ بالواسطہ طور پر وہ ان کے مابین رشتے پر چوٹ کر گئی تھی۔ اس رشتے میں بھی تو اس کی مرضی شامل نہیں تھی، زبردستی کی گئی تھی اس کے ساتھ، جذباتوں کے جال میں پھنساتے اسے مجبور کیا گیا تھا۔ ہاشم خان اس کی آنکھوں میں تیرتی بغاوت اور لہجے کے باغی پن پر سلگ اٹھا۔ جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو نا، یوں باتوں کو گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاشم اس کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے آنسو دیکھتے بے ساختہ اس کی ٹھوڑی کو آزاد کیے اس کے بازو تھامے سرد لہجے میں بولا، وہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ سمجھ کر بھی انجان بن رہے ہیں۔ زبردستی کسی پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کیے جاتے، زبردستی رشتے نہیں نبھائے جاتے، زبردستی کسی پر حق حاصل نہیں کیا جاتا۔ ایسے رشتوں کا انجام محض علیحدگی ہوتا ہے۔ آج وہ باز پرس پر اتر آئی تھی، اپنے لفظوں سے ہاشم خان کو آگ میں جھونکنے کا ارادہ باندھے۔ اسے باتوں میں اس رشتے کا انجام بھی بتا گئی تھی۔ ہاشم خان کو اپنی کن پٹی کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پورا وجود آگ کی لپیٹوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ خود پر حق ختم کرنے کی بات کر رہی تھی، وہ اس رشتے کو توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ہاشم خان کا ضبط انتہاؤں کو چھو آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بنا آس پاس کا خیال کیے روح کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکایا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے مانو وہ اپنے حق کا اظہار کر رہا تھا، اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ روح کی آنکھیں ہاشم کی اس جسارت پر آخری حد تک پھیلی تھیں۔ سانسوں پر دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ چند ثانیے بے یقینی میں غرق رہنے کے بعد وہ شرم و حیا اور طیش و اشتعال کی شدت سے سرخ پڑتے ہاشم کے سینے پر وار کرتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ ہاشم خان اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے دیوار سے لگاتے اپنے لمس میں شدت لے آیا۔ روح کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں، لبوں پر جلن کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ ہاشم اس کی سانسوں کے ساتھ بے دردی سے کھلواڑ کرتے اس کی سانسوں کو آزادی بخش گیا۔ روح گہری سانس بھرتے نڈھال سی ہوئی دیوار سے سر ٹکرا گئی۔ تم پر میرا حق ہے اور تا حیات میرا ہی رہے گا۔ یہ محض چھوٹا سا ڈیمو تھا، باقی کے مراحل رخصتی کے بعد طے کریں گے۔ بہت بولنے لگی ہو تم۔ میری غلطی ہے جس دن تم نے پہلی بار میرے خلاف اپنی زبان سے لفظ ادا کیا تھا نا، اسی دن تمہیں سبق سکھا دینا چاہیے تھا، تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ خود کو جسمانی اور دماغی طور پر تیار کرو، جلد تم میرے پاس میرے کمرے میں آ رہی ہو، پھر میں تمہیں اس شادی کا انجام بتاؤں گا جو یقیناً تم سے برداشت کرنا دوبر ہوگا۔
زمینی انداز میں اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ روح کو تڑپا گیا۔ میں رخصت ہی نہیں کروں گی۔ میرا تم جیسے جابر شخص کے ساتھ گزارا نہیں، سنا تم نے؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ ترش لہجے میں گویا ہوئی، آنکھوں میں ناگواری اور سختی در آئی تھی۔ وہ کسی صورت اس شخص کے کمرے تک رسائی حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ بہت منمانی کر لی تم نے، اب تمہیں لگام ڈالنا ضروری ہو گیا ہے روح ہاشم خان، اور پھر اس تھپڑ کی سزا بھی تو بھگتنی ہے تمہیں۔ جاؤ شاباش، جا کر نیند پوری کرو، کیونکہ میری تحویل میں آنے کے بعد تمہیں ہر رات جاگتے ہوئے میری قربت میں گزارنی ہے۔ لہجہ انتہائی نرم تھا اور آنکھیں سخت تاثرات خود میں بسائے ہوئے تھیں۔ روح کے عارض پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے بے باکی سے وہ گویا ہوا۔ روح کی رنگت اس کی بے باک بات پر سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بے باک تھا۔ روح دانت پیس گئی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہاری تحویل میں آؤں گی اور تمہاری یہ بےہودہ خواہشات پوری ہوں گی۔ ہاشم خان، غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے پر اعتمادی سے کہتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرتے وہاں سے یوں رفو چکر ہوئی، مانو یہ شخص پھر اس کی بات پر سلگتے، اسے اپنی شدت بھرے لمس سے نہ نوازتے۔ ہاشم اس کے جاتے ہی جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ چہرے پر تناؤ لیے وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ انہیں ان کی لاڈلی پوتی کے کارنامے بتا سکے۔ خیبر پختونخوا کے اس گاؤں میں خانوں کا راج تھا۔ مراد خان نے کئی سال سرداری کا تخت سنبھالا تھا اور پھر انہوں نے سردار کی دستار اپنے پوتے ہاشم خان کے سر پر سجا دی۔ آس پاس کے تمام گاؤں میں ہر سال باقاعدگی سے الیکشن لڑے جاتے تھے اور مراد خان کے بعد ہاشم خان کے عدل و انصاف اور اسے روایتی رسموں کی پاسداری کرتا دیکھ عوام ہر بار اسے ہی اپنا سردار چنتی تھی۔ روح خان مراد صاحب کے چھوٹے بیٹے کی صاحبزادی تھی، ایک آزاد خیال لڑکی جو فرسودہ رسموں کی پاسداری کرنا تو دور، اسے ماننے ہی سے انکاری تھی۔ تھوڑی سی ضدی اور چنچل طبیعت کی مالک، اپنے لفظوں سے کسی کو بھی متاثر کرتے شکست دینے والی۔ وہیں ہاشم خان ان کا بڑا پوتا، طبیعت کے لحاظ سے سخت اصول پند سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اور دونوں ہی دادا جان کو عزیز تھے۔ اسی سبب وہ دونوں کو مجبور کرتے نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ گئے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں۔ لیکن ادا جان کا کہنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ دونوں سمجھ جائیں گے کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہاشم خان جہاں حکم صادر کرنے کا عادی تھا، وہیں روح خان ہر حکم رد کرنے میں ماہر تھی۔ نکاح کے بعد تو ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی بڑھتی چلی گئی تھی۔ سبب ہاشم کا حق جتانا تھا، روک ٹوک لگانا تھا۔ وہیں ہاشم خان اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ ہر وہ کام سر انجام دیتی تھی جو ہاشم کے ضبط کا امتحان لے جاتا تھا۔ روح خان کی دوست اسما کا نکاح اس کا باپ اس سے دگنی عمر کے شخص سے کروا رہا تھا۔ اسما یونی کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ گاؤں سے فرار ہو رہی تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے انہیں پکڑتے جرگے کے حوالے کیا۔ روح یہ خبر سنتے فوراً جرگے میں پہنچ آئی، جہاں ہاشم خان کو اپنی دوست کے کردار پر وار کرتا دیکھ وہ اسی وقت اس کا نکاح اس کے باپ کی پسند سے کرواتا دیکھ وہ آپے کھوتے اس پر ہاتھ اٹھا گئی۔ کیا چاہتے ہو اب تم ہاشم؟ تمہیں کیا ضرورت تھی آخر اس لڑکی کے کردار پر وار کرتے غلط فیصلہ لینے کی؟ ایسے کیسے اس کا باپ اس بچی کی شادی اس سے دگنی عمر کے شخص سے کروا سکتا ہے؟ وہی ہوا جس کی توقع ہاشم خان کو تھی۔ ادا جان بھلا کب روح کے بارے میں کچھ سن سکتے تھے؟ وہ کبھی روح کی غلطی تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ادا جان، انسان میں عقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی پوتی کچھ پل اور انتظار کر لیتی تو دیکھ پاتی کہ میں نے وہ فیصلہ محض اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے سنایا تھا، اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا میں۔ اور رہی بات کردار کی، تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کردار کس قدر شفاف ہوتا ہے یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا کردار اس قدر ہی شفاف ہوتا تو اس کا آشنا نہ ہوتا۔ ہاشم خان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ادا جان نفی میں سر ہلاتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر گئے۔ جو بھی ہے ہاشم، تمہیں بھری محفل میں اس لڑکی کے کردار پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
جتنی غلطی روح کی ہے اتنی غلطی تمہاری بھی ہے۔ ادا جان کی کرختگی سے گویا ہوئے، غلطیاں ہی تو سدھارنی ہے ادا جان، مجھے روح کی رخصتی چاہیے جلد سے جلد۔ ہاشم خان کی بات پر ادا جان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاشم خان، اچھی طرح سے جانتے ہو ابھی یہ ممکن نہیں، روح اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اور وہ ابھی چھوٹی بھی ہے، صبر کرو۔ ادا جان رخصتی کے حق میں نہ تھے، اپنی پوتی کو بخوبی جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر تیش میں مبتلا ہوگی۔ وہ لڑکی میری منگ ہے ادا جان، میری بیوی ہے، مجھے اس کی رخصتی چاہیے، بلکہ آج اور ابھی ہی چاہیے۔ میں مزید اس کی بے جا ضد اور فضول حرکتیں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی میں اسے مزید اپنے خلاف جانے دے سکتا ہوں۔ جس طرح آج وہ بھرے مجمع میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، میں مزید ایسی صورتحال کا حامل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہر بار اس قدر ضبط کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی یہ بگڑیل پوتی کو راہ راست پر لانا اور اس رشتے کی اہمیت کا احساس دلانا انتہائی ضروری ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ قرایا تھا، جو باغی پن وہ روح کی آنکھوں اور لہجے میں بھانپ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ہرگز اسے اپنی منمانی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اس کا کوئی بھید نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے کچھ کر سکتی، اور ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس رشتے کو کسی حال میں ختم نہیں ہونا تھا۔ وہیں اس کا ہاتھ اٹھانا ہاشم خان کے سینے میں چھپے حیوان کو جگا گیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، ادا جان نے اسے احساس دلایا۔ ادا جان، محض 6 سال کا فرق ہے، اس قدر چھوٹی بھی نہیں کہ نکاح کے معنی اور شوہر کے حقوق سے ناواقف ہو۔ فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے آج ہی رخصتی چاہیے، ہاشم نے طنزیہ کہا، جبکہ بے باکی بھی الفاظوں سے جھلک رہی تھی۔ ادا جان کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا۔ ہاشم کے بچے، ذرا شرم نہیں آئی تم میں؟ بلاؤں سب کو، فیصلہ سناتے ہیں تمہارا ہم۔ وہ شدید غصے کے عالم میں پٹھانی لب و لہجے میں گویا ہوتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ہاشم کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ میں رخصتی نہیں کروں گی ادا جان۔ حویلی کے لاؤنج میں اس کی بلند آواز گونجی۔ ادا جان نے لاؤنج میں سب کو بلاتے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، اور روح ان کے اس فیصلے کو سنتے بلبلا اٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ مترنم تھی جو اس کے تادیر رونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ادا جان دونوں کے درمیان پھنس سے گئے تھے۔ وہیں ہاشم خان کی بھویں تن اٹھی۔ کیوں نہیں کرنی تم نے رخصتی؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ادا جان کے بجائے ہاشم خان اس سے سوال کو ہوا۔ کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں، روح نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاشم خان کے تاثرات میں پھیلے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ پسند تو تم بھی نہیں ہو مجھے، میں تو بھی کر رہا ہوں نا گزارا، تم بھی کرو۔ ہاشم کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ روح گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی۔ تبھی رخصتی کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں آپ؟ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر پسند نہیں تو کیوں بار بار نزدیک آتے، اپنے لمس سے اسے روح شناس کرواتا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری خواہش کو پورا کر دوں، رشتہ ختم کرنے کا جو ارادہ ہے نا تمہارا؟ ہاشم خان کا بس نہیں چلا تو اس لڑکی کی گز بھر کی لمبی زبان کھینچ نکالے۔ ہاں، یہی چاہتی ہوں میں، آزادی چاہتی ہوں آپ سے۔ ایک آنکھ نہیں بہاتے آپ مجھے۔ بیجا حق جتانا، روک ٹوک لگانا، اپنی سرداری کے بل بوتے پر ہر ایک کو حقیر جانتے ہیں، اور مجھے یہ سب پسند نہیں، اور آپ کو بھی تو نہیں پسند میں، تو کیا فائدہ اس رشتے کا؟ ختم کرتے ہیں۔ روح تڑک کر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اپنے لیے اس شخص کے لہجے اور آنکھوں میں ناپسندیدگی دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل برداشتہ ہوئی تھی، لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاشم کا وجود تپتی آگ کی مانند سلگ اٹھا۔ خان ہوں میں، اپنی ملکیت میں آئی بے جان چیزیں بھی خود سے دور نہیں کرتے ہم۔ تم تو پھر میری عورت ہو۔ خود مر جاؤں گا یا میں تمہیں مار دوں گا، لیکن آزادی نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اور رہی بات رخصتی کی، تو وہ ابھی اسی وقت ہوگی۔ سرد لہجے میں کہتے وہ روح کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے ہاشم خان، میں تمہاری خریدی ہوئی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن ہاشم خان اس کی چیخوں پکار کو سرے سے نظر انداز کرتا قدم آگے بڑھاتا رہا۔ ادا جان نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ باقی سب بھی کچھ نہیں بول پائے، جانتے تھے ایک شیر ہے تو دوسرا سوا سے۔ یہ کیسی زبردستی ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے اسے کمرے میں لاتے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا جب وہ چیختی ہوئی دروازے کی جانب لگ گئی۔ ختم کرو سب تماشا روح، آخر چاہتی کیا ہو تم؟
کیوں ہمارے رشتے کو تم نے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا ہے؟ ہاشم نے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا، تماشا میں نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ آپ سے نکاح کے بعد میں اس حویلی سے قدم باہر نہیں رکھ سکی۔ اتنی مشکلوں سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی، وہ بھی یونی سے حویلی اور حویلی سے یونی۔ اس حویلی کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر میں مرتی چلی گئی، اور پھر آپ اپنی نام نہاد سرداری نبھاتے میری دوست کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ ہاشم خان، اصل تماشا آپ نے بنایا ہے۔ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات پر آپ سے ڈانٹ سننی پڑی۔ آپ کو میرا اونچا ہنسنا پسند نہیں، آپ کو میرا باہر جانا پسند نہیں، آپ کو میری شرارتیں پسند نہیں، آپ کو میری دوستیں پسند نہیں۔ سخت بے تاثر لہجے دھیرے دھیرے بھر آیا تھا، سالوں کا غبار آج نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاشم کی گرفت اس کے بازوں پر مضبوط ہوئی۔ کئی باتیں دل میں تھیں جو وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محض ناپسندیدگی دیکھتے وہ ارادہ ترک کر گیا۔ اس لڑکی کے نزدیک اس کی ہر بات دو کوڑی کی حیثیت رکھتی تھی۔ تمہاری دوست نہ کل پسند تھی نہ آج، اور نہ میں اس کی زندگی خراب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ روح، اس لڑکی کے لیے میں نے وہی لفظ ادا کیے جس کی وہ مستحق تھی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کسی طور اپنا دامن صاف نہیں کر سکتی۔ ہاشم کا لہجہ سخت تھا۔ روح استہزائیہ مسکرائی۔ پھر تو محبت کرنا بھی گناہ ہوگا آپ کے نزدیک؟ میں جانتی ہوں اس کی غلطی ہے، لیکن اسے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں تھا۔ وہ محبت کرتی تھی اس لڑکے سے، اور اس کا باپ اس کی پسند کے خلاف اس پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپ رہا تھا۔ ہاشم خان، بھلا وہ کیسی کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ہاشم، محبت جیسے جذبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جسے محبت کا روگ لگ جائے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ کھو دیتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں یہ سب؟ آپ کو تو اپنی ذات کے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں۔ محبت کرنا تو دور کی بات، آپ تو محبت جیسے جذبے ہی سے ناآشنا ہیں۔ اس کا لہجہ رندہ ہوا تھا اور اختتام میں استہزائیہ۔ ہاشم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو کسی ان کہے جذبے کی چمک ابھری جو جلد ماند پڑی۔ وہ جرگے میں آ سکتی تھی، ہمیں بتا سکتی تھی، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ ہاشم نے لمحے بھر خاموشی سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا، مانو وہ کسی حصار سے آزاد ہوا ہو۔ اور آپ کیا کرتے؟ آپ تو خود اس کی شادی کروا رہے تھے۔ روح کی نظروں اور لہجے میں محض طنز ہی طنز شامل تھا۔ ہاشم کو زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا تھا اس کا یہ طنز۔ محض اسے ڈرا رہا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سنگین حرکت کا انجام یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاشم نے پہلی بار اسے وضاحت دی، یا یوں کہا جائے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو وضاحت دی تھی۔ جھوٹ۔ روح نے بنا لمحہ ضائع کیے اسے جھوٹا کردانا۔ ہاشم کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اس لڑکی کو ہمیشہ وہی غلط لگا تھا، اسی لیے تو وہ کسی بات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی اس پر یقین جو نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ ظالم اور جابر سنگ دل انسان تھا جو اسے سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن سچائی سے محض ہاشم ہی واقف تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں نے تمہیں وضاحت دے دی ہے غلطی کی۔ ہاشم سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، آزاد کر دیں مجھے ہاشم، اس انچاہے رشتے کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ بھی خوش رہیں، میں بھی خوش رہوں گی۔ روح کی بات ہاشم خان کو پتنگیں لگا گئی تھی، سینے میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ بار بار آزادی مانگتی، اس رشتے کو ختم کرتی۔ ہاشم خان کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا، اور اسے مضبوط ہمارے درمیان حائل ہوئے قربت کے لمحات بنائیں گے۔ جب میں تمہارے وجود کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی اپنے نام کروں گا، تب واپسی کا ہر راستہ بند ہو جائے گا۔ روح، ہاشم خان، آزادی تمہیں صرف میری موت کی صورت میں ملے گی۔ ہاشم کے الفاظ کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ روح اس کے لفظوں کی شدت پر لرز اٹھی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھیلیں۔ آپ زبردستی کریں گے مجھ سے؟ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ نہیں، اپنا حق وصول کروں گا تم سے۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلاتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں بھرا تھا۔ روح تو سٹ پٹا اٹھی۔ میری مرضی کے بنا آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے، سنا آپ نے؟ وہ کب تم سے آپ کا سفر طے کرتی تھی؟ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا، چاہے جتنی بھی بہادری دکھا دیتی۔ یہ لمحات اس پر بھاری پڑے تھے۔
इस शख्स के इरादे जानते उसकी सांस खुश्क हुई थी। हाशिम उसे बेड पर लिटाते उसकी फरार की राहें मुस्तरद किए, उस पर झुकते उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में जकड़ गया। तुम्हारा बस चले तो तुम सारी ज़िंदगी मुझे अपनी क़ुर्बत से महरूम रखो और मैं बीवी होते हुए भी अपनी जवान जज्बातों की तस्कीन हासिल न कर सकूं। ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, और जब सरदार हाशिम किसी के साथ नाइंसाफ़ी होता देख नहीं सकता तो अपने साथ कैसे नाइंसाफ़ी होने देगा। रूह के खूबसूरत चेहरे पर तेज़ी से फैलते सुर्ख रंग को देखते उसकी निगाहों में शरीरपन आ ठहरा था। लहजा मदम हुआ लेकिन जज्बात से भरपूर। रूह ने थूक निगलते अपना खुश्क पड़ता हलक तर किया। सारी बहादुरी हवा हुई थी। इस शख्स की बेबाक निगाहें उसके वजूद पर फिसलते उसे शर्म से पानी पानी कर गई थी। हाशिम खान, तुम पछताओगे, दूर हटो मुझसे। कपकपाता लहजा उसके डर और खौफ को साफ वाजे कर रहा था। हाशिम गहरा मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत रात बिताने के बाद कौन पछताएगा। मुस्कुराते हुए कहते वो रूह के कपकपाते गुलाबी लबों पर झुकते उसकी सांसों में अपनी सांसें शामिल कर गया। रूह की आंखें हैरत से फैली की फैली रह गईं। वजूद में सनसनी सी दौड़ उठी। इस शख्स का लम्स हमेशा की तरह सुलगता हुआ शिद्दत पसंद था। पहले भी तो कई बार वो उसकी हरकतों के सबब तैश में आते उसकी सांसों को बुरी तरह उथल पथल कर जाता था, और आज भी वो लम्स में शिद्दत लाए उसकी सांसों को पीते हुए जनूनी हो रहा था। रूह उसका लम्स बर्दाश्त करने के सिवा कुछ न कर पाई। एक हाथ बेबाकी से उसके वजूद पर सफ़र करता उसके रोम रोम में सनसनी में डूबा गया था। हाशिम खान उसकी सांसों में तंगी महसूस करते उसकी गर्दन पर झुकाया। लब हुदूद पार करने लगे। हाथ उसके बदन के बलों को छूते उसे महसूस करने लगे, और रूह हाशिम खान को चाहकर भी मज़ाहमत न कर सकी। इस शख्स के लम्स में तपिश के साथ साथ ऐसी नरमी और मोहब्बत झलक रही थी जो रूह को भी उसकी क़ुर्बत का तलबगार कर गई। कमरे की लाइट्स बुझाते हुए उसके वजूद में गुम होता चला गया। कुछ पल पहले जिस कमरे में उन दोनों की तल्ख कलामी की आवाज़ें रक़्स कर रही थी, अब वहाँ उन दोनों की बेहंगम सांसें गूंज रही थीं। अपने पहलू को खाली महसूस करते उसकी नींद में खलल पैदा हुआ था। रात की स्याही मिट चुकी थी। सूरज आबोताब से चमक रहा था। परिंदों की चहचहाहटें समातों तक रसाई हासिल कर रही थी। अपने बालों में हाथ फेरते वो माथे पर शिकनों का जाल लिए उठ बैठा। जानता था सुबह यही होना है। वो मगरूर ज़िद्दी लड़की अपनी हरकतों के सबब उसका खून जलाने से बास कहाँ आने वाली थी, जहाँ रात भर वो ये तमन्ना दिल में बसाए हुए था कि सुबह उठते ही उसके चेहरे पर अपनी क़ुर्बत के रंग देखेगा। वो देखना चाहता था कि आखिर वो लड़की कल की गुजरी रात के बाद उससे नज़रें मिला पाती भी है या नहीं, लेकिन वो सब अरमानों पर पानी फेर गई थी। जबड़े भींचे वो अपनी जगह से उठते, अपने कपड़े लिए उसे नीचे जाकर देखने का सोचते शावर लेने चला गया। चाची, रूह कहाँ है? सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, गले में मफरल की तरह क्रीम रंग की शॉल डाले वो उसकी तलाश में नज़रें घुमाते उसे किचन और लाउंज में ना पाते। फारिया बेगम से मुखातिब हुआ। फारिया बेगम उसके पूछने पर घबरा सी गई। बेटे, वो यूं ही चली गई है। मैंने रोका था तो कह रही थी कि कुछ कागजात हैं वो जमा करवाने हैं। फारिया बेगम झूठ कहकर बेटी का बचाव नहीं कर सकती थी, लेकिन वजाहत ज़रूर दे गई थी। वो जो पहले ही नाखुशगवारी में मुब्तला था उसका मूड मज़ीद बिगड़ा। तैश ने लम्हों में उसके सीने में सर उठाया था। कहाँ जा रहे हो हाशिम? वो शॉल झटकते पलटा था जब फारिया बेगम ने इस्तफसार किया। रूह को लेने जा रहा हूँ चाची। मुख्तसर सा जवाब देते वो लंबे डग भरता हवेली से निकलता चला गया था। रैश ड्राइविंग करते वो यूनी पहुँचा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके तैश में इजाफा हो रहा था। भला शादी की पहले दिन वो यूं मुँह उठाकर यूनी कैसे जा सकती है? तेज़ कदमों से यूनी में दाखिल होते वो ग्राउंड में नज़र आते मंजर को देखते साकित हुआ था। यूं लगा था जैसे खौलता हुआ पानी उस पर उंडेल दिया गया हो। तैश जो पहले ही से उसके सीने में सर उठाया हुआ था उसमें बतदरीज इजाफा हुआ। सुरमई आंखों में लहू उतर आया। उसकी निगाहों के सामने
چادر میں لپٹی اس کی بیوی کے قدموں میں بیٹھا شخص اس کے آگے ہاتھ بڑھائے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ آس پاس موجود طلبہ ستائش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ روح کے تاثرات خوف اور گھبراہٹ میں بھرے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکے کو کوئی جواب دیتی، ہاشم آندھی طوفان بنا اس تک آتے، اس لڑکے کے اوپر وار کرتے اسے زمین بوس کر گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا زمین پر گرا ہڑبڑا اٹھا۔ جس سے تو محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ بیوی ہے میری، سردار ہاشم خان کی بیوی، جس پر پڑتی نگاہ تک مجھے برداشت نہیں، جسے چھوتی ہوائیں بھی مجھے اپنی رقیب لگتی ہیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے نگاہ بھر کر دیکھنے کی بھی؟ اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ اس پر پے در پہ وار کرتا شدت پسندی سے گرجا۔ روح جو حیرت سے ششدر کھڑی ہاشم کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں کی بدولت لرز اٹھی تھی۔ یہ الفاظ اس کی دھڑکنوں میں روانی لے آئے تھے۔ اس کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکتی ہیں، اور اس شخص کا یہ روپ بھی تھا، وہ اس کے لیے اس قدر شدت پسند تھا۔ اسے اس بات کا ادراک آج اور ابھی ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اپنا بچاؤ کرنے کی خاطر اپنی جیب سے کی چین میں لگا چاقو نکالتے ہاشم کے کاندھے پر مارا۔ ہاشم کا بازو پل میں خونم خون ہوا تھا، لیکن وہ اپنا زخم بھلائے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھر اٹھی تھی اس منظر کے سبب۔ سینے میں جو آگ جو تیش تھا وہ سب اس لڑکے پر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ روح اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی تکلیف اسے اپنی لگی تھی۔ ہاشم رک جائیں ہاشم، اپنے خوف اور بے یقینی کے حصار سے نکلتی وہ ہاشم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ لڑکا اس کے وار سے زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے اسے رک جانے کا کہا تھا اور وہ رک بھی گیا تھا۔ ہاشم نے پلٹتے خون آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ روح ان آنکھوں میں چھائی وحشت دیکھتے خوف سے کپ کپا اٹھی۔ جو چھوڑ دیں اسے، کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاشم نے اس لڑکے کو چھوڑتے روح کا ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھا۔ اپنی کلائی پر اس کی سخت گرفت اور اس کے قدموں میں تیزی اس کے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں روح کو اپنا آپ غلط لگا۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہونا تھا وہ کبھی یوں نہیں نہ آتی۔ ہاشم جیسا آپ سوچ رہے ہیں نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وہ دونوں گاڑی کے نزدیک آ گئے جب روح نے وضاحت دینی چاہی۔ ہاشم اس کی بات کے جواب میں اسے کھینچتے ہوئے اپنے روبرو کرتے گاڑی سے لگا گیا۔ کیا سمجھوں پھر میں؟ میری بیوی، ہاشم خان کی بیوی، سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اسے ایک انجان غیر مرد محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا سمجھوں میں؟ میرا پس چلے تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارے اس قدر زور سے دھاڑا کہ روح کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ نکلے۔ اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا، اسے بد کردار سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی، لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے۔ ہاشم ٹھٹک سا گیا۔ وہ اس کی شدت پسندی کو بے اعتباری کا نام دے رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں؟ ہاشم اس کے آنسو دیکھتے نرم پڑا تھا۔ پھر یہ چیخنا، یہ غصہ کس لیے؟ پل میں اس کی ناک سرخ ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی، اف خدایا، تم کبھی زندگی میں کبھی تو مجھے سمجھا کرو۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں لے کر میں حساس ہوں۔ مجھے نہیں برداشت کہ کوئی تمہیں دیکھے چھوئے، مجھے قطعی نہیں برداشت۔ عمار افسوس اس کی عقل پر ماتم کرتا اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا۔ روح رونا بند کیے، لبوں کو ہلکا سوا کیے اسے دیکھے گئی۔ تمہاری یہ حیرت مجھے تم سے زیادہ حیرت زدہ کر رہی ہے۔ کیوں دیکھ رہی ہو یوں؟ ہاشم اس کی سرخ ناک اور عارض پر آنسوں کے نشان دیکھتے دھیمے لہجے میں کہتے اس کے نزدیک ہوا۔ آپ کیوں میرے لیے حساس؟ اس کی شدت پسندی پر حیران ہوتی سوالیہ گویا ہو۔ میں پٹھان ہوں، اور پٹھان اپنی عورتوں کے لیے اس قدر حساس ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں کاندھے اچکائے بے تکا سا جواب دیتے گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ روح کی آنکھوں میں جواب جاننے کی چمک مان پڑی، چہرے پر چھائی رونق یکدم بجھ سی گئی۔ شاید جواب اس کی توقع کے برعکس ملا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاشم اچنبھے میں مبتلا ہوتے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟
کیا جواب پسند نہیں آیا؟ ہاشم نے گاڑی سٹارٹ کرتے عام سے انداز میں پوچھا۔ روح نے تیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں سمجھی کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو… وہ روانی سے کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاشم، جس کا سارا دھیان، ساری توجہ اس کی جانب ہی مبذول تھی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جملہ مکمل کرو، وہ جاننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ روح کی رنگت سرخ ہوئی۔ وہ ہاشم کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ روح، میں نے کہا بات مکمل کرو۔ ہاشم کا لہجہ سرد ہوا۔ میں نہیں بتاؤں گی، ضد مت کریں، روح تیکھے لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی۔ ہاشم جانتا تھا کیسے جاننا ہے اس ادھوری بات کو۔ روح کی سیٹ ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے وہ اس پر جھک آیا۔ ہاشم خان، روح چلائی، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، ورنہ یہیں ہر بے باکی دکھاتے تمہاری سانسیں خشک کر دوں گا۔ بے باک دھمکی تھی جو روح کے کانوں سے دھواں نکال گئی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، ہچکچائے گا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ الفاظ کہتے وہ شرم اور حیا کے احساس تلے سرخ انار بنی تھی۔ خفت الگ محسوس ہوئی تھی۔ بھلا وہ کیا سوچے گا کہ اسے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والی اس کی بیوی اس سے محبت کی خواہاں تھی؟ ہاشم خان اس کی بات کے جواب میں اس کے لبوں پر جھکایا۔ روح اس کے کاندھے کو جکڑ گئی۔ ایک شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے وہ اس سے دور ہوا۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا کہ روح کو سمجھ تک نہ آیا کہ آیا وہ شرم کے احساس تلے خاموش رہے یا اس شخص پر چیخے۔ تمہیں ہے مجھ سے محبت؟ یہ کیسا سوال تھا جب وہ اسے لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ روح جو اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہی تھی نظریں پھیر گئی، گویا اس کی نگاہیں نہ وہ راز فاش کر دیں جو وہ دل میں چھپاتی آئی تھی۔ نہیں، مجھے آپ پسند نہیں، محبت تو دور کی بات ہے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہاشم کی بھویں ریز ہوئیں۔ سیم یہی میرا جواب ہے، مجھے بھی تم پسند نہیں، محبت تو کافی دور کی بات ہے۔ اس نے لفظ کافی پر زور دیا تھا اور اپنی سیٹ پر براجمان ہوا۔ روح سلگتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھر ابھی کیوں نزدیک آئے؟ اور کل کی ساری رات کیوں اپنی قربت میں رکھا مجھے؟ اس لڑکے سے اس قدر جیلس کیوں ہوئے کہ اسے مار مار کر زخمی کر ڈالا؟ وہ بھر بھر جل اٹھی تھی اس کے جواب پر۔ حیران کن تھا جب خود ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی تب اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دے تو وہ سلگ اٹھتی تھی۔ ملکیت ہو میری، تم احساس ملکیت غالب آ جاتا ہے۔ محبت نہیں ہے مجھے، وہ کاندھے اچکائے کہتے روح کو مزید تیش میں مبتلا کر گیا۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے بھی نہیں، رکھیں اپنے پاس سنبھال کر اپنی محبت، تنک کر کہتے وہ رخ موڑ گئی۔ نگاہوں میں در آنے والی نمی کو چھپانا چاہا تھا اس شخص سے۔ ہاشم نے اپنے چیختے چلاتے دل کو نظر انداز کر دے ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ کل کی گزری رات اس کے لمس کو محسوس کرتے ہاشم خان اس تھپڑ کے سبب سینے میں اٹھتی جلن پر قابو پا گیا تھا۔ کل کی شب تمام گزری باتیں کہیں دور بہت پیچھے رہ گئی تھیں، بس وہ تھا اور اس کی قربت میں بھیگتی اس کے سینے میں جائے بنا تلاش کرتی اس کی بیوی۔ اور آج اس لڑکے کو روح کے نزدیک دیکھتے وہ دہکتا تندور بنا تھا، لیکن روح کے آنسو پل میں اسے نرم کر گئے تھے، گویا اس کے جلتے تڑپتے بدن پر اس کے آنسو بارش کی بوند بن کر برسے تھے اور وہ مزید تیش و اشتعال کا مظاہرہ نہ کر سکا تھا۔ مجھے واش روم لے کر جائیں ہاشم، مجھے فریش ہونا ہے۔ روح کی ایک نئی دب پر وہ دانت پر دانت جمائے الماری کے دروازے پر گرفت مضبوط کر گیا۔ اس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ محترمہ سیڑھیوں سے گر کر پیر میں موچ لگوا کر بیٹھ چکی تھی اور تب سے ہی انہوں نے ہاشم کو پارٹ ٹائم جاب پر رکھ لیا تھا۔ کھانا لانے سے لے کر کھانا کھلانے تک کا کام وہ سر انجام دیتا تھا۔ جہاں روح کو اس کا یوں جھنجھلانا مزہ دے رہا تھا، وہیں ہاشم بھی اس کی حرکتوں کے سبب تیش میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنی ہنسی ضبط کرتا رہ جاتا تھا۔ روح تمہیں واقعی شاور لینا ہے؟ ہاشم نے اس کی جانب پلٹتے تصدیق چاہی۔ یہ کوئی 10ویں بار تھا جو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شاور لینا ہے۔ واش روم میں قدم رکھتے ہی اس کا ارادہ بدل جاتا تھا اور ہاشم سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب اسے زج کرنے کی خاطر کر رہی ہے۔ ہاں، آنکھیں پٹ پٹائے انتہائی معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے،
دماغ میں آتے خیال کے تحت ہاشم کی آنکھوں میں الوہی چمک ابھری تھی۔ روح کے نزدیک آتے وہ اسے ایک جھٹکے سے بازو میں اٹھائے واش روم میں داخل ہوا۔ بس 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 یہیں اتار دیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسے شاور کیبن کی جانب جاتا دیکھ روح بوکھلا اٹھی تھی۔ تم نے کہا نا شاور لینا ہے، اور مجھے بھی جانا ہے، تو دونوں ساتھ شاور لیتے ہیں۔ کاندھے اچکائے سنجیدگی سے کہتے وہ شاور آن کرتے، اس کے پاؤں اپنے پیروں پر رکھتے، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے، اس کا سارا وزن سنبھال گیا۔ ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ دونوں کو پل میں بھگو گئی۔ ہاشم، بند کریں اسے، میں تو صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ چہرے پر گرتے پانی کے سبب وہ گہری سانس بھرنے کے دوران بولی۔ ہاشم خان کی نگاہیں بے لگام ہونے لگی۔ اس کی ظاہر ہوتی رعنائیاں، اس کا بھیگا سراپا اس کے ضبط کا امتحان لینے لگا۔ کیوں تنگ کر رہی تھی مجھے؟ روح کی کمر پر ہاتھ کی گرفت مزید سخت کیے، وہ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے گویا ہوا، کیونکہ آپ جھنجھلاہٹ میں مبتلا زچ ہوتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بمشکل دیکھے صاف گوئی کا مظاہرہ کر گئی۔ ہاشم کے دل نے بیٹ مس کی۔ پر تمہیں پسند نہیں؟ چیخ چیخ کر اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ ہاشم خان ایک سخت گیر سردار ہے، اور تمہیں رتی برابر پسند نہیں۔ ہاشم نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ وہ پہلے کی بات تھی۔ روح منمنائی۔ اپنی ہی کہی گئی بات میں وہ خود الجھ گئی تھی۔ پانی اب ان کے چہرے تک رسائی بمشکل کر پا رہا تھا۔ اور اب کیا پسند آ گیا ہوں میں؟ ہاشم اس کی رائے جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ سچ بولوں یا جھوٹ؟ دونوں کے درمیان حائل نزدیکی اور برستا پانی آج دونوں کو اپنے اپنے دل کی تمام راز کھول دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ صرف اور صرف سچ سننا ہے مجھے۔ ہاشم اس کے ماتھے پر چمکتے پانی کے قطروں کو لبوں سے چنتے مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ یہ نزدیکی اس پر خمار طاری کر گئی تھی۔ روح لرزتے ہوئے اس کی شرٹ کاندھوں سے جکڑ گئی۔ جہاں یہ شخص اس کی قربت کا عادی ہو گیا تھا، وہیں وہ بھی اس کے لمس سے اب پگھلنے لگی تھی۔ پسند تو پہلے بھی تھے، لیکن جب مجھے ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے تب میں اپنی پسندیدگی چھپا لیتی تھی۔ وہ آج دل کے تمام راز اس شخص کے آگے افشاں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس شخص کے دل میں چھپی محبت پھر جو جاگ اٹھی تھی۔ مضحکہ خیز ہے نا، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھتے اپنی محبت سے مکر جایا کرتا تھا، اور تم میری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھتے۔ لیکن سچ تو یہ تھا نا کہ نہ میں تم سے کبھی نفرت کرتا تھا، نہ تم مجھ سے نفرت کر پائیں۔ ہاشم کے لب اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے اب اس کی گردن پر سفر کر رہے تھے۔ روح اس کے لمس اور لفظوں پر کپ کپا اٹھی۔ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ لہجہ لرزیدہ تھا۔ ہاں، کب تک تم سے چھپا سکتا ہوں میں؟ ہاں، ہے تم سے محبت۔ پہلے تمہاری حرکتیں میرا پارا ہائی کر جاتی تھی، اور پھر جب میں تمہیں ڈپٹ دیتا تھا تو تم مجھ سے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، اور یہ بات میری انا پر وار کر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کبھی محبت کا اظہار تک نہیں کروں گا۔ روح کی گردن سے پانی کی بوندیں چنتے، اس کے کان کے نزدیک لب لاتے، کان کی لو کو لبوں سے چھوتے، کان میں سرگوشی کر گیا۔ روح کی گرفت اس پر مزید مضبوط ہوئی۔ تمہیں میری شرارتیں نہیں پسند؟ اس کی پسند ناپسند جاننا چاہتی تھی، جبکہ اس کی محبت کے اظہار پر اس کا تڑپتا دل راحت حاصل کر گیا تھا۔ یہی بات تو کانٹے کی مانند اس کے دل میں پیوست تھی کہ ہاشم اس سے نفرت کرتا ہے، اسے محض اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور اسی بات کے سبب وہ دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر گئی تھی جو اب ٹوٹنے لگی تھی۔ پہلے نہیں پسند تھی، اب پسند ہے۔ میری زندگی اب تمہاری شرارتوں کے بنا بے رونق ہو جائے گی۔ ہاشم نے اس کا چہرہ اس کے روبرو لائے بکھری سانسوں کے درمیان کہا۔ تمہاری اونچی ہنسی پر تمہیں ڈانٹتا تھا، اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری ہنسنے کی آواز مردان خانے تک گونجتے مردوں کو متوجہ کر گئی تھی، اور مجھے میری بیوی کی ہنسی کی آواز تک کسی غیر مرد کی سماعتوں تک نظر ہوتی قبول نہیں۔ تمہیں باہر زیادہ جانے سے اس لیے نہیں دیا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کب کوئی کمزوری ان کے ہاتھ لگے اور وہ سردار ہاشم کو ہرا سکیں۔ ہاشم کا لہجہ خمار کے سبب بھاری
اور آنکھیں کئی بے باک خواہشیں ظاہر کر رہی تھیں۔ میں کمزوری تھی آپ کی؟ یہ کیسے انکشاف ہو رہے تھے؟ روح پر وہ بے یقین ہوئی۔ تھی نہیں، اب بھی ہو۔ تم میری کمزوری ہو روح، میں تم پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے اس کے بھیگے بال آرس سے ہٹاتے، کان کے پیچھے اڑستے، روح کو اپنے وجود میں طمانینت بھرتی محسوس ہوئی تھی۔ جب اس قدر محبت کرتے تھے پھر ہر بات پر ڈانٹنا ضروری تھا کیا؟ روح نروٹھے پن سے بولی، تمہاری گز بھر کی لمبی زبان کی غلطی ہے، یہ نان اسٹاپ چل کر میرا دماغ ہی گھما دیتی ہے۔ اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے دباتے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ روح ہنس پڑی۔ مطلب ہم بے فضول اپنے دلی جذبات چھپاتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ روح نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہاشم کی گردن کے گرد باہیں ڈالی۔ بالکل ایسا ہی تھا، لیکن اب نہیں۔ اب جب ہم دونوں ہی جان گئے ہیں کہ ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اتنی دوریاں اچھی نہیں لگتی روح جان۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ روح کی کمر پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ ہاشم خان، میں اپنے قول سے پھر سکتی ہوں۔ میں اب بھی کہہ سکتی ہوں کہ سب جھوٹ تھا، مجھے تو نہیں آپ سے محبت۔ روح اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں، اب تو تم راز فاش کر چکی ہو۔ خبردار، جب تم نے اپنے لبوں سے میرے لیے کوئی الٹا سیدھا لفظ نکالا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اسے آنکھیں دکھا کر ڈپٹ گیا۔ روح اس کے ڈپٹنے پر ڈرنے کے بجائے قہقہہ لگا گئی، جیسے فوراً وہ اس کے لبوں پر جھکتا اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ روح نے آنکھیں بند کرتے ہاشم کے لمس کو محسوس کرتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، جو ہاتھوں کی بے باکی دکھاتے اسے شرم سے سرخ قلندری کر گیا تھا۔ شاور بند کرتے وہ روح کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے، کمرے میں لاتے، بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور ان 2 ماہ میں دونوں کے درمیان تلخ جملے اور گولہ باری کے حملے ہوتے رہتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ موجود تھا، جسے دونوں ہی نفرت اور ناپسندیدگی کے لبادے تلے چھپاتے آئے تھے، صرف اور صرف انا کے سبب۔ وہ دونوں ہی انا پرست تھے، جن کی انا کا اختتام آج ہوا تھا۔ محبت نے اس قدر زور سے وار کیا تھا کہ انا پاش پاش ہوتے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اور آخرکار دل میں چھپے جذبات کا اظہار لفظوں سے کر دیا گیا تھا۔ چند ماہ بعد وہ اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھا، الیکشن سر پر تھے اور مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام ملازمین کو وہ گھر جانے کا کہہ چکا تھا۔ سردار میری مدد کرو۔ یکدم ایک نسوانی آواز سنتے وہ اپنی تمام مصروفیت چھوڑے اس عورت کی جانب متوجہ ہوا، جو چہرے پر شدید گھبراہٹ بھرے تاثرات لیے ڈیرے پر موجود اس کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ہاشم کو فکر لاحق ہوئی، لیکن اس عورت کا اگلا قدم اسے بے یقین کر گیا۔ وہ عورت اپنے بازو پھاڑے، اپنی قمیض کا دامن پھاڑے چیخو پکار کرنے لگی تھی، اور ہاشم لمحوں میں جیسے سب سمجھتے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کے مخالف نے پھر الیکشن جیتنے کے لیے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ مجھے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ عورت چیختی ہوئی آس پاس موجود کسانوں کو ادھر آتا دیکھ مزید چیخنے لگی تھی، لیکن ہاشم کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ وہ عورت اس کا اطمینان دیکھتے مزید چیختے زمین پر بیٹھتے رو پڑی۔ کسی اثنا میں 5 ماہ حاملہ روح ہاتھ میں ٹفن کا ڈبہ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ زمین پر بیٹھی عورت اور اس کا حال دیکھتے اس نے ہاشم کی جانب حیرت سے پھٹی نگاہوں سے دیکھا، اور ہاشم خان کا تمام سکون اور اطمینان غارت ہوا تھا۔ وہ عورت اب اسے گڑبڑاتے دیکھ روح کی جانب متوجہ ہوئی۔ سردار نے میری عزت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پہلے مجھے چند پیسے اور راشن کا لالچ دے کر یہاں بلایا، اور اب پھر مجھے نوچ ڈالا۔ وہ عورت روح کو دیکھتے شدتوں سے روتے ہوئے بولی۔ روح نے بے یقینی سے ہاشم کی جانب دیکھا، جو اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتے پورے قد سے لڑکھڑایا تھا۔ اتنی مشکلوں سے تو ان دونوں کا رشتہ استوار ہوا تھا۔ انا کے بادل چھٹنے کے بعد محبت کا سورج طلوع ہوا تھا، اور اب پھر ایک نیا امتحان۔
اس کی آنکھوں میں پل میں لہو رنگ ہوئے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے۔ وہ روح کی جانب دیکھنے لگا جس نے اس عورت کو سہارا دیتے اٹھایا، جبکہ بے یقین نم نگاہیں ہاشم پر گڑی تھی۔ وہاں موجود ہر فرد خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا ہاشم ایسا؟ روح کا لہجہ بھرایا ہوا تھا، لیکن اس کے یہ الفاظ ہاشم خان کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گئے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ہاشم کی سرمئی آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی، لہجے میں بے یقینی اور تحیر عود آیا۔ روح کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھتے اسے اپنے وجود پر برچیاں سی چلتی محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے یقین آپ پر۔ بھرائے لہجے پر قابو پائے وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے اس شخص کو ایسی تکلیف سے دوچار کر گئی جسے برداشت کرنا اس شخص کے لیے بے حد مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ میری محبت، میری وفا، سب بیکار گئی مطلب؟ وہ مضبوط مرد اپنی لرزتی آواز بے قابو پائے سر کو خم دیتے بولا۔ اس نے ہر دن، ہر لمحہ اس لڑکی کو چاہا تھا، آج اسے یہ صلہ ملا تھا۔ وہ عورت اپنے مکروہ عزائم کو کامیاب ہوتا دیکھ اندر ہی اندر خوش تھی۔ محبت تھی نہیں، چال تھی، فریب تھا۔ روح نفرت زدہ لہجے میں کہتے اس عورت کی جانب پلٹی اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ یہی چاہتی تھی تم کہ میں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کروں؟ محبت نہیں، عشق ہے وہ میرا۔ آنکھ بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتی ہوں میں ان پر۔ بیوی جس نے بھیجا ہے نا، اس نے تحقیق نہیں کی تھی کہ ڈیرے میں جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں، اور دوسری بات اپنے شوہر کی ہر عادت، ہر انداز کو جانتی ہوں۔ وہ سخت گیر جابر سردار ہو سکتے ہیں لیکن زانی نہیں۔ نکلو یہاں سے۔ ہاشم جو اس کے لفظوں کے سبب گہری تکلیف میں مبتلا ہوا تھا، یکدم پلٹتی کایا پر حیران رہ گیا۔ وہ عورت دم دبا کر وہاں سے بھاگی تھی، اس بات سے انجان کہ ہاشم کے آدمی اسے باہر سے پکڑے جرگے میں لے جائیں گے۔ تمام کسانوں نے نعرے لگاتے اپنی سردارنی کو سراہا، جو گردن اونچی کیے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی رنگت میں تیش کی سرخیاں گھلی تھی۔ کیا تھا یہ روح؟ ہاشم کے اشارہ کرنے پر تمام آدمی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ دھاڑا۔ صبح ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو ایکٹنگ کرنے کا دل تھا۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ وہ چہکتے انداز میں کہتے اس کے نزدیک آتے چارپائی پر بیٹھتی بولی۔ تم نے تو جان نکال دی تھی میری روح۔ جانتی ہو تمہاری آنکھوں کی یہ بے یقینی مجھے جیتے جی مار گئی تھی۔ ہاشم اس کے نزدیک بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بولا، ارے بابا، ناٹک تھا، اتنا سینٹی مت ہو۔ اس دنیا کے خلاف جا سکتی ہوں میں آپ کے لیے۔ میں جانتی ہوں میرا سردار سخت ضرور ہے، تھوڑا سا پاگل بھی ہے، لیکن عورت کی عزت داغدار کرنے والا نہیں۔ ہاشم کے گھورنے پر وہ تیزی سے اپنی بات بدل گئی۔ اب کھانا کھائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے نہیں کھایا کچھ۔ وہ ٹفن کھولتے ہونٹ باہر نکالے بچوں کی طرح بولی۔ کیوں نہیں کھایا؟ ہاشم فکر مند ہوا اس کے لیے۔ آپ کے ہاتھوں سے کھانا تھا نا۔ روح کے شرمیلے لہجے پر کہنے پر وہ ہنس دیا۔ اس کی بیوی ڈرامے باز تھی جو اپنی حرکتوں سے کبھی نہیں باز آ سکتی تھی۔ آخرکار رضا جان کی بات 100% درست ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔